جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم بیٹا لیسن جو ہے وہ اکل حلال ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں جو ٹاپکس پڑھے وہ رزق کمانے کے جائز ذرائع پہلے ہم نے پڑھے، جو کون سے ہیں؟ شکار، زراعت، صنعت و حرفت، تجارت اور ملازمت. یہ ہم نے جو ہے وہ بیٹا روزی کمانے کے جائز ذرائع پڑھے. اور اب ہم بیٹا روزی کمانے کے ناجائز ذرائع پڑھ رہے ہیں، اور ان میں جو پوائنٹس ابھی تک پڑھے ہیں وہ سود، جوا، رشوت اور گداگری. یہاں تک بیٹا ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ یہ جو ذرائع ہیں یہ حرام ہے. ان طریقوں سے روزی کمانا یا ان طریقوں سے جو ہے وہ اپنے رزق کو حاصل کرنا بالکل اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، اور اسلام اس کو جو ہے اس کو نہیں مانتا اس طریقے کو. آگے بیٹا ہم آج پڑھیں گے جو ٹاپک ہے وہ ہے سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی. ٹھیک ہے، سمگلنگ بھی جو ہے بیٹا یہ بھی ایسا ہوتا ہے اس میں کہ کچھ ایسی حرام اشیاء کی جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جانا، یا ایسی چیزیں جو ہمارے ملک میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو کسی اور یعنی کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا کے زیادہ پیسوں میں انہیں فروخت کرنا، یا جیسے جو ہے وہ ایسے حرام چیزیں جو اسلام نے منع کی ہیں جیسے شراب ہو گئی، یہ منشیات ہو گئی. ان قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ یا تو باہر سے لا کے ملک میں فروخت کرنا یا ملک سے لے کے جا کے باہر مہنگے داموں میں فروخت کرنا، ان چیزوں کو سمگلنگ اور بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں. اور ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ بھی بیٹا یہی ان کی ہی ایک قسم ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے اگر ایک وقت میں کسی چیز کی جو ہے وہ قیمت کم ہے تو اس کو جیسے اسٹاک کر لینا زیادہ سی چیز لے کے، اگر کسی چیز اور پھر جب ایسا وقت آنا کہ جب اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس چیز کی قلت ہے، جیسے چینی اب دیکھ لیں اس کی جو ہے اب آج کل بہت شارٹیج ہے، یا آٹے کی دیکھ لیں کہ ایک وقت میں پہلے وہ تھا بہت زیادہ مقدار میں تو کچھ لوگوں نے لے کے سیو کر لیا، لیکن اب جب جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے اور اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، کہیں سے مل نہیں رہی چینی اور آٹا، اور اب لوگ جو ہیں وہ اس کو نکال کے مہنگے داموں فروخت کریں گے، تو اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. تو یہ جو روزی کمانے کے ذرائع بھی ہیں جیسے اسمگلنگ ہو گئی، بلیک مارکیٹنگ ہو گئی، ذخیرہ اندوزی، اس کو بھی اسلام قطعاً کسی صورت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، نہ ہی اسے پسند کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی ہمارے اسلام میں اجازت ہے. تو تجارت کے سلسلے میں بعض صورتیں جن میں مکر و فریب، حق تلفی اور ناجائز منافع خوری جو ہے ناجائز طریقے سے نفع حاصل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ تمام اسلام میں حرام ہیں. ان میں سے ایک سمگلنگ بھی ہے. سمگلنگ میں انسان جو ہے اپنے ملک کا مال جس کی اہل وطن کو ضرورت ہوتی ہے، اپنے ملک کا وہ مال جس کی اپنے وطن کے اپنے ملک کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ دوسرے ملک کو خفیہ ذرائع سے صرف ناجائز دولت حاصل کرنے کی خاطر وہ بھیجتا ہے، اور اسی چیز کو اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیتا ہے. اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ملک کے لوگوں کو اپنے وطن کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ملک میں وہ چیزیں فروخت کرنے کی بجائے باہر دوسرے ممالک میں لے کے جا کے مہنگے داموں فروخت کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سمگلر جو ہے جو یہ سمگلنگ کرتا ہے ایک غدار وطن ہے، اور ایسی روزی جس میں وطن کے ساتھ غداری ہو اسلام میں یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اسلام کبھی جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یا اسلام میں یہ چیزیں حلال نہیں ہیں. یہی حال جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی کا ہے. انسان کو چاہیے کہ جائز ذرائع سے اپنی روزی کمائے، اپنی روزی حاصل کرے جائز ذرائع سے، اور ناجائز ذرائع سے روزی کما کر اپنی عاقبت خراب نہ کرے. کہ انسان کو چاہیے کہ یہ جو بتائے گئے ہیں اسلام میں جائز ذریعے روزی کمانے کے، ان کے ذریعے ہی ان طریقوں سے ہی اپنی روزی کمائے، اور ناجائز طریقوں سے ناجائز ذرائع سے روزی جو ہے وہ کما کر اپنی آخرت کو خراب نہ کرے، اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن نہ بنائے. ایسی روزی جس کے ذریعے اہل وطن جو وطن والے ہیں، اپنے ملک کے بہن بھائی ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کا سری نقصان ہو، ان کے ساتھ جس میں برائی کا خدشہ ہو، اور جو وطن کے ساتھ غداری کے مترادف ہو، ان چیزوں سے بچے. اسلام میں یہ چیزیں کیسے حلال ہو سکتی ہیں کہ جن کے ذریعے وطن کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ غداری ہو، جن کے ساتھ اہل وطن کا نقصان ہو؟ اسلام ایسی جو ہے وہ تجارت کی یا ایسی اس طریقے سے روزی کمانے کو ترجیح نہیں دیتا. یہی حال چور بازاری،
ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ اور منشیات کے کاروبار کا ہے، یعنی کہ یہی حال جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی ہے، یعنی کہ چور بازاری یا ذخیرہ اندوزی یا سمگلنگ اور منشیات کے جو کاروبار ہوتے ہیں ان کو بھی اسلام جو ہے پسند نہیں کرتا، اور ان کے بارے میں بھی اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، ان کے بارے میں بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بیٹا کویشچن بھی اس میں بنتا ہے کہ سمگلنگ کیوں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع سے لے کر کہ تجارت کے سلسلے میں بعض صورتیں یہاں سے لے کر اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہیں، یہاں تک اس کا نشان لگا لیں۔ لاسٹ جو ہے وہ پوائنٹ دیکھیں، حرام اشیاء کی تجارت، یعنی کہ وہ اشیاء جو اسلام نے قطعاً حرام قرار دی ہیں، جن کے ذریعے روزی کمانا جو ہے وہ اسلام میں تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ حرام چیزیں جیسے جوا ہو گئے، منشیات ہو گئیں، یا شراب، یا اس طرح کی ادویات ہو گئیں جو انسان کی حالت کو خراب کرتی ہیں، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے روزی کمانا یا دولت کمانا اسلام میں ان کو بھی قطعی جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا۔ تو اسلام جو ہے حرام اشیاء کی تجارت سے کمائی ہوئی دولت کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اسلام نے ایسی تمام چیزوں کو نہ صرف ان چیزوں کے استعمال کو نہ صرف ان کے استعمال کو بلکہ ان کے لین دین اور کاروبار کو بھی حرام قرار دیا ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ ان کو استعمال کرنا یا لینا یا لوگوں جو ہے وہ کرنا، لیکن ان چیزوں کا لین دین یا ان چیزوں کے ذریعے پیسے کمانا، ان کے ذریعے کاروبار کرنا، یہ بھی اسلام نے قطعاً جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جو فرد یا معاشرے کی جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی زندگی کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے، اسلام جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں وہ چیزیں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً اسلام نے شراب اور دیگر جو ہے نشہ آور اشیاء ان کو حرام قرار دینے کے ساتھ ان کی خرید و فروخت، ان چیزوں کی صنعت و تیاری، ان کو بنانا، ان کی نقل و حمل، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، اور ان کے کاروبار کی ہر صورت میں ان پر پابندی عائد کی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اسلام نے شراب نوشی، شراب پینا، دیگر جو ہے وہ نشہ آور اشیاء استعمال کرنا، ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے، اور ان کی خرید و فروخت، ان کو خریدنا، ان کو فروخت کرنا، ان کی صنعت و حرفت یعنی کہ ان کی تیاری، ان کو بنانا اور ان کو نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، ان چیزوں کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا، اور ان کے کاروبار کی جو ہے وہ ہر صورت پر ان پر پابندی لگائی گئی۔ جی بیٹا آج ہم نے 2 ٹاپکس پڑھے، یہی آپ نے یاد کرنے ہیں کہ سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی، ساتھ میں حرام اشیاء کی تجارت۔ یہ بیٹا ہمارا چیپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اگلے حلال، اور اس میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ رزق کمانے کے ناجائز ذرائع تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے 2 پڑھے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہی آج کا آپ کا لیسن ہے، اور انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیسن شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔